یہ پہلی مرتبہ تو نہیں، پر شاید آخری مرتبہ۔ کوئی حادثہ ہو جائے تو معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے، کسی واقعے سے زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے، پر ایسا کیا سانحہ ہوا کہ تاریخ ہی تبدیل ہو گئی؟ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم، وہ شخصیت کے جن کی آمد سے پہلے اور بعد کی دنیا ہی مختلف ہے، صرف کیلنڈر کے حساب سے نہیں، تاریخی اعتبار سے بھی۔ ابراہیمی ادیان جس شخصیت پر یکجا ہوتے ہیں وہ یقیناً حضرت ابراہیم کی ہے، پر جہاں ان کے عقیدے تبدیل اور ایمان دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ ذات حضرت عیسیٰ ہے۔ یہودیوں کے اعتبار سے وہ گیلیلی کے علاقے نزارت میں رہنے والے عام سے کارپینٹر تھے، جنہوں نے جھوٹی مسیحائی کا دعویٰ کیا اور انجاماً سولی پر چڑھا دیے گئے۔ شروعاتی عیسائیت، جو کہ یہودیت کا ایک چھوٹا سا فرقہ تھا، اس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا سچا نبی مانا اور مسیحا سمجھا، جو یہودی ٹھیکیداروں کے عتاب سے نہ بچ سکے اور صلیب پر شہید ہو گئے، پر 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور جنت میں اٹھا لیے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ عیسائیت سے زیادہ مختلف نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے مطابق یہودی حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے میں کامیاب نہ ہوئے، بلکہ وہ صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی چوتھے آسمان پر بلا لیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد حضرت کے پیغام کی رسائی ان کے 12 حواریوں کے سپرد تھی، جن میں 3 سب سے زیادہ مشہور ہوئے، سینٹ جیمز، سینٹ پیٹرس اور سینٹ جان۔ ان کی تمام تر تبلیغی کاوشیں یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کی عظمت منوانے اور حضرت عیسیٰ کی واپسی پر ان کا ساتھ دینے سے منسلک تھیں، پر عیسائیت ایک الگ مذہب کی صورت اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ رومن حکومت تھی، جس کی نظر میں عیسائیت یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور وہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے اور مظالم دونوں پر برابر تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنی ضد اور انا کی وجہ سے مشہور تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو اپنے مذہب میں کوئی جگہ نہیں دی اور انجیل کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے عیسائیوں نے اپنی تبلیغ کا رخ تبدیل کر لیا۔ اب ان کی ترجیحات میں رومیوں کو انجیل کا پیغام پہنچانا اور یہودیوں کی جگہ کافر رومیوں کو عیسائیت کی دعوت دینا شامل تھا، پر اس مہم میں بھی ان کو خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل سکا، اور حکومت نے ان کے خلاف اپنے اقدامات میں شدت اختیار کر لی۔ 3 صدیاں گزرنے کے باوجود، یعنی کہ 300 عیسوی تک میں عیسائیت ایک یہودی فرقے کی حیثیت رکھتی تھی، پر معجزاتی طور پر 312 عیسوی میں مشہور رومن ایمپرر کانسٹینٹی نوپل یا قسطنطنیہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ عیسائیت پر سے کالے بادل چھٹنے لگے اور عظیم ترین رومی سلطنت کا سرکاری مذہب عیسائیت بن گیا۔ یعنی آج جس عیسائیت کو ہم جانتے ہیں، اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے تقریباً 300 سال بعد روم میں پڑی۔ یہیں سے رومن کیتھولک چرچ کا آغاز بھی ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جس نے عیسائیت کو عقیدہ توحید سے بالکل منحرف کر دیا۔ حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور حواریوں کے پتلے بنا کر گرجا گھروں میں رکھنا اب نظریہ ضرورت تھا، کیونکہ اب عیسائیت کی تبلیغ کا مرکز توحید پسند یہودی نہیں، بلکہ کافر اور بت پرست رومن تھے، اور ان کے لیے اندیکھے خدا کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ اب خدا کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا بنانا یونانی خدائی کہانیوں سے ملتا جلتا تھا، جو رومیوں نے بآسانی قبول کر لیا۔ ان گنت فرقے ہونے کے باوجود، چونکہ رومن کیتھولسزم کو حکومتی سطح پر رائج کیا گیا، تو اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی۔
اور آج دنیا میں عیسائیوں کی سب سے زیادہ تعداد اس ہی فرقے کی پیروکار ہے۔ کا آخری زمانے پر عقیدہ بائبل میں موجود یاجوج ماجوج کے قصے سے منسلک ہے، جس میں آخری وقت میں زمین اسرائیل میں جنگ عظیم کا تذکرہ ہے۔ یہ روایات زبور، مصحف ذوالکفل اور انجیل سے ماخوذ ہیں، پر ان میں سب سے اہم ہے آصف بن برقیہ کی روایات۔ یہ وہی آصف بن برقیہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو آگ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان کے حضور لے آئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ ایک ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، وہ تیرے خلاف اتحاد کریں گے، وہ تیرے خلاف اتحاد کریں گے، یعنی ادوم، بنی اسماعیل، مواب، ہاجری، بابلی، امون، امالیق، فلسطینی، سور کے لوگ، یہاں تک کہ اسوریہ بھی لوط کی اولاد کو تقویت دینے کے لیے ان میں شامل ہوا ہے۔ اس پروفیسی میں جن گروہوں کا ذکر ہے وہ اس دور میں ان ناموں کے ساتھ قابل شناخت نہیں ہیں، پر ان کی شناخت بائبل پر ایمان رکھنے والوں نے کچھ یوں کی ہے۔ ادوم یعنی اردنی، بنی اسماعیل یعنی عربی، بابلی یعنی عراقی، ہاجری یعنی مصری، فلسطینی یعنی فلسطین اور غزہ کے لوگ، سور یعنی لبنانی، اسوریہ یعنی شامی۔ یہ جنگ 1967 میں ہو چکی ہے، جسے ہم 6 ڈے وار یا عرب اسرائیل وار کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زبور کی نشاندہی کے مطابق اسرائیل نے یہ جنگ جیت لی تھی۔ پر ایک اور نشاندہی جو ازکیل یا مصحف ذوالکفل میں ملتی ہے، جس میں یاجوج اور ماجوج کا تفصیلی ذکر ہے، اس کے مطابق اور خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما رواں، میں تیرا مخالف ہوں، اور ان کے ساتھ فارس، ایتھوپیا اور لیبیا ہیں، جو سب کے سب سپربردار اور خود پوش ہیں۔ ذوالکفل کی اس روایت میں باقاعدہ نام موجود ہیں۔ یہ اقوام اب ان ناموں سے نہیں جانے جاتی، پر بائبل کے اسکالرز کے نزدیک یاجوج کوئی قوم نہیں بلکہ قوم ماجوج کے بادشاہ یا رہنما کا نام ہے، اور ان کے مطابق قوم ماجوج وسطی ایشیا میں بسنے والی قوم ہے، یعنی قزاقستان، کرگزستان، ازبکستان اور تاجکستان میں رہنے والے لوگ۔ دوسری قوم یعنی روش دور حاضر کا رشیا ہے۔ مسک اور توبل ترکی کا حصہ ہیں، اور یقیناً فارس ایران ہے۔ آج عالمی سطح پر نظر ڈالیں تو یہ اتحاد ناگزیر ہے۔ یہ اتحاد اسرائیل کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، پر امریکہ جو ایک عیسائی ملک ہے، اس کا اسرائیل کے ساتھ شروع سے دوستانہ رویہ رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی وجہ عیسائیت کا وہ فرقہ ہے جو امریکہ کی سیاست میں سب سے زیادہ طاقتور اور لابیز بنانے میں مؤثر ہے، یعنی کرسچن زائنزم۔ انہوں نے امریکہ کو گردن سے جکڑا ہوا ہے اور اپنے عقائد کے مطابق امریکہ کو اسرائیل کا حامی و ناصر بنا دیا ہے۔ ورنہ عیسائی جو یہودیوں سے شدید نفرت رکھتے ہیں، وہ اسرائیل کی سرپرستی کیوں کرتے ہیں؟ کرسچن زائنزم کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی کے لیے اسرائیل میں یہودیوں کی آبادکاری لازمی ہے۔ جب مسیح کی واپسی ہوگی تو وہ یہودیوں پر تبلیغ کریں گے، جس کے نتیجے میں چند یہودی عیسائی ہو جائیں گے اور باقیوں کو جنگ آرمگیڈن میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ یقین ہے جس نے صرف وقتی ضرورت کے تحت عیسائی امریکہ اور یہودی اسرائیل کو ایک دوسرے کا اتحادی بنا دیا ہے، پر حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے لیے شدید ناپاک عزائم رکھتے ہیں۔